बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए गाइस नोवेल का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। असद तुम आ गए, देखा है आने का, और ये क्या हाल बना रखा है। कहाँ थे रात भर? बीजान गुस्से से बोली। अरे बीजान, वो इनका मुंह अपने दोनों हाथों के प्याले में भर कर बोला। दोस्त के साथ था और इधर उधर घूम रहा था। सॉरी, आने में ज़रा देर होगी। वो माफ़ी मांगने लगा। बीजान आप जाए, मैं उसे देखता हूँ। रोहान असद की तरफ देखते हुए बोला, जो नशे की हालत में यहाँ वहाँ गिर रहा था। बीजान उसे खूबसूरती से देखते हुए वहाँ से चली गई। आओ मेरे साथ। रोहान असद को घसीटता हुआ अपने कमरे में लाया। वाशरूम का दरवाज़ा खोला और शॉवर ऑन करके नीचे बिठा दिया। जैसे ही असद पर पानी गिरा वो बुखला कर उठा। बैठो अभी। रोहान ने कंधों से पकड़कर असद को वहाँ बैठने का कहा। रोहान फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। रोहान कहकर वाशरूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तो रोहान खिड़की के पास खड़े स्मोकिंग कर रहा था। सॉरी असद, शर्मिंदा सा। सर झुकाकर नज़रें झुक खड़ा था। बैठो यहाँ। रोहान कदरे नरमी से बोला। ये शीशा असद टूटे हुए शीशे की तरफ देख कर बोला, मुझे पाकिस्तान जाना है। रोहान असद की बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। असद की बात सुनकर खुश हुआ था, लेकिन खुशी ज़्यादा देर तक ना रह सकी। जब उसने ये सुना, मैं वहाँ जाकर अपनी मोहब्बत से बदला लूँगा। जिसने मुझे इस आग में जलाया है उसे भी जलना होगा। मैं उसे ऐसे जीने नहीं दे सकता। वो चेहरे पर जुनूनी मुस्कुराहट लिए बोला, तुम तो उससे प्यार करते हो, और जो लोग प्यार करते हैं वो अपनी मोहब्बत को नुकसान नहीं पहुँचाते। असद ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, नफ़रत भी करता हूँ, वो बुराया। अब उसकी ओशन ब्लू आंखें लाल अंगारे की माना थी। अलीशा, आई विल कम बैक एंड मीट यू विद इन 5 days। वो चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए बोला। शुक्र है तुम लोग आगे। माविया, जुबिया, जोहा और अलीशा को सीढ़ियाँ उतरते देखकर बोली। बेटा मेरे पास आकर बैठो। शाइस्ता बेगम फूफू अलीशा की तरफ देखकर बोली। अलीशा ने हाँ में सर हिलाया और शाइस्ता बेगम के पास बैठी। ओए अलीशा, मेरा फ़ोन कहाँ है? जुबिया जो हर तरफ देख चुकी थी आखिर में अलीशा की तरफ देखकर पूछा। हाँ, वो बेड पर पड़ा था। अलीशा फ़ौरन बोली। अच्छा जुबिया, ये कहकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और कमरे की तरफ जा ही रही थी जब हाशिम से टकराई। ओए मोटे, नज़र नहीं आता? आंखें हैं या बटन मेरा सर तोड़ दिया? जुबिया अपना सर से हिलाते हुए बोली। देखो और तमीज़ से बात किया करो, बड़ा हूँ तुमसे। और ये मोटा किसे कहा? हाँ, हाशिम तब कर बोला। आए बड़े तमीज़ के कुछ लगते। जुबिया ड्रामाई अंदाज में बोली। तुम्हें तो तुम ही तो थे इतने मोटे जब यहाँ से गए थे। हाशिम अपनी स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गया था। जब गया था बहुत हेल्दी था और 4 साल बाद अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस आया था। हाँ पहले था, लेकिन अब नहीं। ड्रामा क्वीन और अपनी खूबसूरत सी आंखें बड़ी करके बोला। जब बाहर मुझसे टकराए थे तो क्यों नहीं बताया या पहचाना नहीं था? जोबिया आंखें घुमाते हुए बोली। पहचान लिया था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे पहचानती हो या नहीं। हाशिम उसकी गहरी काली आंखों में देखकर अफसोस से बोला। चलो बहुत हो गई बातें, अब मेरा रास्ता छोड़ो। वो कहकर वहाँ से जाने लगी। मैं कुछ लेने आई थी, तुम्हारी वजह से भूल गई। जोबिया अपने माथे पर हाथ मारकर बोली। हाँ याद आ गया, चलो फूटो यहाँ से। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो जब बाहर आई तो हाथ में फ़ोन था। उसने नज़रें घुमाकर यहाँ वहाँ देखा तो हाशिम नहीं था। उसने सुख का सांस लिया और सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगी। अरे यार माफ़ कर दो, भूल गया था प्लीज़। वो आधे घंटे से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुंह फुलाए खिड़की की तरफ देख रही थी। सुनो अलीशा, जब उसने उसकी बात पर कोई रिएक्ट ना किया तो रोहान ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। मैंने आपको इतने हिंट दिए, फिर भी आपको याद नहीं आया? अलीशा उसकी ओशन ब्लू आंखों में देखकर बोली। अच्छा सॉरी, कान पकड़ूं? वो दोनों हाथों से कान पकड़े उससे सॉरी कह रहा था। बस रहने दे अब आप। वो गुस्से से बोलकर वहाँ से जाने लगी। अच्छा सुनो, आंखें बंद करो ना प्लीज़। वो उसका हाथ थामते हुए बोला। चलो मेरे साथ। आंखें ना खोलना, बस चलो। रोहान, मैं गिर जाऊँगी मेरे सोते हुए। तुम गिर नहीं सकती। रोहान ने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। रुक जाओ। वो उसे अपने हाल नुमा कमरे में लाया, जहाँ उसे एक पेंटिंग के सामने खड़ा करते हुए बोला। आंखें खोलो। माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो अपने दोनों हाथ मुंह पर रखते हुए बोली। सामने वाल क्लॉक पर पेंटिंग जिसमें रोहान ने खुद रंग भरे थे, और पेंटिंग के नीचे एक तहरीर लिखी थी। यू आर माई होल वर्ल्ड।
روحان علیشا کی طرف دیکھ کر بولا چلو کیک کاٹیں. کیا مطلب آپ کو یاد تھا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی. روحان نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرانے لگا. مسکرانے سے اس کے گال پر جو ڈمپل تھا واضح ہوا تھا جو مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا تھا. چلو روحان نے علیشا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. علیشا ولد عباس کیا آپ کو احتشام ولد ابراہیم سکہ راج الوقت 5 لاکھ روپے آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے جب نکاح خواہ نے علیشا سے پوچھا آپ کو قبول ہے؟ بیٹا بولو. معاویہ بیگم نے علیشا کو ہلاتے ہوئے کہا جو اپنی سوچوں میں گم. معاویہ بیگم کے ہلانے پر حال میں واپس آئی. نکاح خواہ نے دوبارہ الفاظ دہرائے. کیا آپ کو قبول ہے؟ نہیں مجھے یہ نکاح قبول نہیں. علیشا لڑکھڑاتی آواز میں بولی. علیشا یہ کیا بول رہی ہے؟ ہوش میں تو ہو. معاویہ غصے سے بولی. معاویہ عباس نے اپنی بیوی کو پکارا. رہنے دے. عباس نے آنکھوں سے آنکھوں میں کہا. یہ معاویہ صرف دیکھتی رہ گئی. بھائی صاحب اگر منع ہی کرنا تھا تو پہلے ہی بتا دیتے. یوں سب کے سامنے بے عزت کرواتے. چلو احتشام یہاں سے. شائستہ بیگم غصے سے بولی اور باہر کی طرف چل دی. ہاشم زوبیہ سب ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے. ہاشم علیشا کو اندر لے جاؤ. عباس صاحب وقت کی نزاکت کو دیکھ کر سمجھتے ہوئے بولے. علیشا تم اوپر جاؤ اور معاویہ آپ میرے ساتھ آئیں. عباس معاویہ کو کندھوں سے تھام کر کمرے کی طرف بڑھ گیا. چلو علیشا. زوبیہ نے اس کے بازو پکڑتے ہوئے کہا جس کے جانے کے بعد پورے گھر میں خاموشی ہو گئی تھی جیسے کوئی تھا ہی نہیں. سب اپنے اپنے کمروں میں بت بنے بیٹھے سوچ رہے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ علیشا اور زوبیہ دونوں کمروں میں بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی. علیشا کے آنسو دھاروں قطار نکل رہے تھے. ایک طرف جان حلق کو آئی تھی اور دوسری طرف دل خوشیاں منا رہا تھا. کیوں رو رہی ہو؟ جو چاہتی تھی وہ تو ہو گیا. زوبیہ بے بسی سے بولی. چلو سو جاؤ اب. زوبیہ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماتم کرے یا خوشی منائے کیونکہ اسے اتنا تو پتا تھا علیشا ابھی بھی روحان سے محبت کرتی ہے. 2 دن بعد ان دونوں میں کسی نے بھی علیشا سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی تھی. علیشا. معاویہ بیگم کمرے میں آ کر پیار سے بولی. جی امی کیا میں یہ بات جان سکتی ہوں؟ پہلے اقرار پھر انکار، ایسا کیوں؟ معاویہ بیگم نے علیشا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا. وہ بہت پریشان لگ رہی تھی. نہ صحیح سے کچھ کھا رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی. معاویہ بیگم علیشا کی خاموشی سمجھ کر اس کے قریب آئی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. کچھ دیر بعد معاویہ بیگم علیشا سے الگ ہوئیں اور اس کا گال تھپ تھپا کر کمرے سے باہر چلی گئی. علیشا خاموش بیٹھی تھی لیکن اندر بہت شور تھا. وہ روتے ہوئے بولی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی. روحان. اسد پریشانی سے بولا. کیا تم واقعی میں علیشا کو تکلیف دو گے؟ اسد نے روحان کو الجھتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. جو مسلسل اسموکنگ کر رہا تھا. یہ بات سن کر اس کا سگریٹ والا ہاتھ رک گیا. جب محبت اور نفرت دونوں ایک شخص سے ہی ہو تو بھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر محبت میں جنون ہو تو نفرت بھی جنون سے ہوتی ہے. جیسے میں تمہاری محبت میں 5 سال تڑپا ہوں تم بھی تڑپو گی. وہ سامنے لگی تصویر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. آئی ول ریونج یو اینڈ آئی ول ہرٹ یو. وہ چیختی نظروں سے سامنے وال پر لگی تصویر کو دیکھ کر بولا. یہ بات سن کر اسم سہم گیا. السلام علیکم بی جان، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ معاویہ بیگم نے اپنی بی جان سے بڑے پیار سے پوچھا. اللہ کا شکر ہے بیٹا. عباس کیسا ہے؟ تم لوگ تو فون ہی نہیں کرتے. بی جان شکوہ میز لہجے میں بولی. تم نے مجھے یہ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ علیشا کا نکاح ہو رہا ہے؟ اور مجھے اب پتہ چلا ہے. رشتہ علیشا کا روحان کے کانوں سے جیسے ہی یہ الفاظ ٹکرائے وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. روحان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. وہ کمرے میں آیا اور ٹانگ سے دروازہ بند کیا اور زور سے دیوار پر ہاتھ مارا. یو آر ناٹ لائک دیٹ یو سیڈ. یو آر مائن. یو ول آلویز بی مائن. نو ون کین ٹیک یو اوے فرام می. وہ گرایا. اچانک بھی جان کو روحان کے کمرے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو انہوں نے فوراً بہانہ بنا کر فون رکھ دیا اور روحان کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے. روحان دروازہ کھولو بی جان، پریشانی سے بولی. روحان جو وال کلاک پر
وال پر لگی علیشہ کی تصویر کو گھور رہا تھا۔ جان کی آواز پر حال میں آیا اور خود کو نارمل کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ روحان دروازہ کیوں بند کیا تھا اور ٹوٹنے کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ جان اس کی طرف پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اور یہ خون کیوں نکل رہا ہے؟ پھر پیچھے ہٹو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ اپنے کمرے کی ہر ایک چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ یہاں بیٹھو تم بچے، خود کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ جان دوبارہ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر بولی۔ جان میں جب کمرے میں آ رہا تھا تو میں نے سنا کہ علیشہ کی شادی۔ روحان جان کی گود میں سر رکھ کر نم آنکھوں سے بولا۔ جان نے سن کر گہرا سانس لی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لی۔ بولی، میرے بچے، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس بات پر روحان کے دل نے شکر ادا کیا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ وہ تم سے ابھی بھی پیار کرتی ہے روحان، تم پل میں تولا پل میں ماشا اللہ تمہاری محبت کو منزل دے۔ زوبیہ اپنی سوچوں میں گم علیشہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب ہاشم سے ٹکرائی۔ حد ہے یار، تمہیں میں ہی ملتی ہوں ٹکرانے کے لیے۔ زوبیہ منہ بسور کر بولی۔ ہاں نا، تم آنکھیں گھر چھوڑ کر آتی ہو، ہاشم غصے سے بولا۔ زوبیہ وائٹ لانگ گھیرے دار فراک اور پجامہ پہنے، دوپٹہ گلے میں لٹکائے اور بالوں کو کندھے پر گرائے، کانوں میں بالیاں اور ہلکے میک اپ کے ساتھ ہاشم کے دل میں اتر رہی تھی۔ خوبصورت کا تو پتہ نہیں، پاگل ضرور لگ رہی ہو، ہاشم مسکراتے ہوئے بولا۔ اپنا منہ بند رکھا کرو بندر کہیں کے، راستہ چھوڑو میرا۔ ٹھیک ہے بندریا صاحبہ، یہ ہاشم شرارت سے بولا اور اس سے پہلے وہ کوئی رد عمل کرتی وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ ہاشم کے بچے، تمہیں بعد میں دیکھوں گی۔ علیشہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی زوبیہ کے آنے پر اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ ہاں ہاں بولو، اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولی۔ بس سانس رک رہا تھا میرا، جیسے میرا جسم کوئی کھینچ رہا ہو۔ علیشہ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آخر وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اس نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، علیشہ نے خود کو سنبھالتے نارمل انداز میں بولا۔ علیشہ، روحان آ رہا ہے، تم یہ سامنے والا کمرہ صاف کروا دو، میں مارکیٹ سے کچھ چیزیں لے آؤں۔ معاویہ بیگم نے علیشہ کے سر پر ایٹم بم پھوڑا۔ کیوں آ رہا ہے؟ وہ علیشہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ کیوں کیا؟ وہ 5 سال بعد آ رہا ہے، فضول بات کوئی نہیں، میں جا رہی ہوں۔ معاویہ بیگم کمرے سے نکل گئی۔ وہ کیوں آ رہا ہے؟ علیشہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بولی۔ علیشہ، تم نے سیٹ نہیں کیا اس کا کمرہ؟ وہ ماما میں بس جا رہی تھی، علیشہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو، وہ 1 گھنٹے میں پہنچنے والا ہے، تم بھی فریش ہو کر آ جانا۔ عباس، آپ آ گئے اتنی جلدی؟ معاویہ بیگم عباس کو دروازے پر دیکھ کر بولی، جو ہاتھوں میں سامان پکڑے کھڑے تھے۔ نسرین، یہ سامان کچن میں رکھوا دو چلیں فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ علیشہ روم سیٹ کر رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ وہی آیا۔ دل نے فوراً سرگوشی کی۔ نہیں، چپ کرو، اس نے اسے ڈپٹ دیا۔ علیشہ دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ بیل دوبارہ بجی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچی تو گہرا سانس لی اور دروازہ کھول دیا۔ روحان پشت کیے کھڑا تھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر پلٹا۔ اوشن بلو آئیز، آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تو پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ شی لکس مور بیوٹیفل دین ایور۔ روحان کے دل نے سرگوشی کی۔ روحان کے اندر کی دنیا اتھل پتھل ہو رہی تھی اور علیشہ کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ ماشاء اللہ، اتنے بڑے ہو گئے ہو، جان اور اسد نہیں آئے؟ بیٹا، معاویہ بیگم جو کمرے سے باہر نکلی تو دروازے پر کھڑے روحان پر نظریں پڑی۔ معاویہ بیگم کے آتے ہی علیشہ روحان سے نظریں ہٹا لی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ معاویہ بیگم علیشہ کی اس حرکت پر حیران ہو کر بولی۔ جی خالہ، وہ کل آ جائیں گی، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو تم اندر آؤ، معاویہ بیگم نے روحان کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی دروازہ زور سے بند کیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی وجود، آج پھر سامنے میرے۔ کیوں اللہ؟ ایک پل کو ایسا لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔